اللہ سورہ قیامہ کے اندر اس منظر کو بیان کرتا ہے ایحسب الانسان ان یترک السدی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو سودا چھوڑ دیا گیا. شتر بے مہار، جس اونٹ کے ناک کے اندر نکیل باقی نہ رہے اس کو سودا کہتے ہیں عربی کے اندر. اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جس اونٹ کے ناک کے اندر نکیل نہ ہو. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سمجھتا ہے اس کو سودا چھوڑ دیا گیا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن ایک آنکھ تو ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو رات میں بھی دیکھتی ہے، اس کو دن میں بھی دیکھتی ہے. اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی رات، اس کا دن، اس کے ہر کام پہ اس کی نظر ہے. یہ سمجھتا ہے اس کو سودا چھوڑ دیا گیا. محبوب یہ سودا نہیں چھوڑا گیا. جب شکاری جاتا ہے نا شکار کرنے کے لیے تو پانی آپ دیکھیں، جب کانٹا پھینکتا ہے پانی کے اندر مچھلی پکڑنے کے لیے، تو کانٹا جب مچھلی نگلتی ہے تو وہ بھاگتی ہے اور وہ سمجھتے ہے کہ شاید میری جان چھوٹ گئی، اور پیچھے سے شکاری ڈور ڈھیلی کرتا ہے اور مچھلی آگے کی طرف جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اب میں بھاگ گئی ہوں. لیکن پیچھے شکاری جان رہا ہوتا ہے کہ جتنی ڈور ڈھیلی کروں گا اچھی طرح کانٹا پھنس جائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن جب ان کو میں کھینچوں گا تو پھر ان کا منہ چیر کے رکھ دوں گا، ان کے پلے کو حجت باقی نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کو سودا چھوڑ دیا گیا. الم یکو نطفۃ من منی یمنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ایک بوند، اور وہ بھی اتنی گری ہوئی کہ جس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا، اس بوند سے 3 تہوں کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر اتنی سونی صورت کس نے عطا کی؟ پانی کے اندر زندگی کس نے بخشی؟ آج کا کڑیل جوان ہو تو اس کا حسن دیکھنے والا ہوتا ہے. میرے حسن نے تو کئیوں کی راتوں کی نیندیں چاٹ کر دی، کئیوں کی زندگی کے اندر بے قراری پیدا کر دی. اتنا حسن اللہ نے مجھے عطا کیا. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ حسن دیا کس نے؟ اور پھر آگے والے لفظ دیکھیے گا کتنے خوبصورت ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم کانا علقہ، پھر اس پانی کے قطرے سے خون کا لوتھڑا کس نے بنایا؟ وہ تو پانی تھا، اس سے جمع ہوا خون کس نے بنایا؟ فَخَلَقَ فَسَوَّى، پھر اس کو بالکل برابر ہموار کس نے کیا؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، جہاں پہ صورت بنانا بڑا مشکل تھا وہاں پہ ہم نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا. وہاں پہ ان کا فرق جنسی بھی باقی رکھا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے. اور تمہارا سر تو تمہاری ٹانگوں کے اندر تھا. آج تمہارے ہونٹ گلابی ہیں، تمہاری نرگسی آنکھیں ہیں، تمہارے ریشمی بال ہیں، تمہارا قد رانا ہے، تم چال چلتے ہو تو لگتا ہے قیامت چلتی ہے، اور تمہارا قد رانا سنوبر کو شرماتا ہے. آج تمہاری گفتار کے کیا کہنے، آج بڑی بڑی دانشگاہوں میں لوگ تمہارے بول حکمت کے موتی سمجھ کے اپنی جولیوں میں لیتے ہیں. آج تو شہزادہ ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ایم پی ایم این اے ہے، دنیا تیری بات گزار ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھنا تو تھا کیا؟ تو اس قطرے کی پیدائش ہے کہ جس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. ہم نے کتنی سونی صورت ماں کے رحم کے اندر تیرے لیے بنائی. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے وہاں پہ اتنی سونی صورت بنائی کیا وہ ان ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کی آنکھیں چندے آ جائیں گی، ان کے پلے کچھ بھی باقی نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم جلدی کرتے ہو، تم دنیا کا سودا قبول کرتے ہو اور تم نے آخرت کو پسے پش ڈال دیا. اے جہاں میٹھا اگلا کس نے دیکھا؟ یہ باتیں ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، جی فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا. یہ کوئی قاعدہ تو نہیں آخرت کا. میاں ہم کسی کے بندے ہیں، کوئی ہمارا آقا ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، اور جب کسی کے غلام ہو تو پھر ایسی باتیں نہیں کی جاتی. غلام تو اپنی مرضی سے سانس لینے کا بھی روادار نہیں ہوتا. ہمیں تو کسی نے پیدا کیا، ہمیں کسی نے تخلیق کیا، ہم سمجھے اس دنیا پہ آئے ہیں، یہ مادی دنیا ہماری ہے، جو مرضی کرتے پھریں، جھوٹ بولیں، نہ حق ہم کھاتے رہیں، حق غصب کرتے رہیں، زبان جھوٹ بکتی رہے، کان نغمے سنتے رہیں، آنکھیں بے حیائی دیکھتی رہیں، حق کسی کا جو ہے وہ ہاتھ کسی کا حق غصب کرتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی آنکھ ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، اور جب وہ حساب کرنے پہ آئے گی تو وہ وقت بڑا مشکل ہوگا. یار میٹرک کا رزلٹ ہو اور بندے نے جو کیا ہوتا ہے اسے خود پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں میں نے بڑے اچھے پیپر کیے ہیں، حالانکہ اسے خود پتا ہوتا ہے اندر سے میں کیا کر کے آیا ہوں. لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو کتنے اوکھے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب باپ کا سامنا کرنا ہوتا ہے.
کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا نتیجہ ہے نا, یہ دنیا کے پیپر ہیں, لیکن میاں وہ وقت کتنا مشکل ہوگا جب اپنے رب کا سامنا کرنا پڑے گا. حضور فرماتے اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھ لیتا, ان عمرہ ہی فیما افنا ہو, میں نے تمہیں عمر دی تھی, تو نے کہاں پہ ضائع کر دی, تم نے قیمتی عمر کو کہاں پہ, تو دنیا کا غلام تو نہیں بن گیا تھا, تو نفس کا بندہ تو نہیں بن گیا تھا, تیرا اور نہ بچھونا تیری دنیا تو نہیں تھی, میں نے تمہیں جوانی دی تھی, تو نے قیمتی جوانی کو کہاں پہ ضائع کیا, تم نے چوکوں کے اندر بیٹھ کے راتوں کی تنہائیوں کو برباد تو نہیں کیا, تو سوشل میڈیا پہ راتوں کو گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا, تیری جوانی چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں ہوئی, تو نے حماموں کے اندر بیٹھ کے قیمتی جوانی کو ضائع تو نہیں کر دیا, تیری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کے دین کو, تو نے جوانی کو ضائع کہاں پہ کیا. امی اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر رب کو کیا جواب دیں گے, اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو رب کو یہ جواب دے سکیں گے, مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے ہوئے جوانی گزر گئی, سجدے کرتے ہوئے تیرے حضور جوانی کو گزار دیا. حضور فرماتے آنا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, الشاب الطائب حبیب اللہ, اور وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اپنے رب کا حبیب بن جاتا ہے. تو پھر آئے نا رب کے حبیب بنے یار. یہ دنیا ہے, یہ دائمی زندگی نہیں, یہ ختم ہونے والی ہے, بلکہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے, جنتی جنت میں ہوں گے, اور جب جنتی جنت کی آسائشیں دیکھیں گے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے تو ان کو ایک ہی ڈر ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے, باقی دنیا کا کوئی ڈر ان کو نہیں ہوگا, کیونکہ جب نعمتیں ایسی ہوں گی. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جب بندہ جنت میں جائے گا تو جس نے ساری زندگی رب کے حکم کو مانتے ہوئے کانوں سے موسیقی نہیں سنی ہوگی, ذرا اس حدیث کا حسن دیکھیے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا کون ہے جنہوں نے میرے حکم کو مانتے ہوئے کبھی کانوں سے نغمے نہیں سنے تھے, تو وہ کہیں گے مالک ہم ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے آج تمہیں میں جنت کا نغمہ سناؤں, تو کہیں گے مالک ضرور سنا. تو اللہ کہے گا کہ میرے نبی داؤد کو بلا کے لاؤ. روایتوں کے اندر آتا ہے جب داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے, اتنا میٹھا لہجہ تھا ان کا. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے, جب وہ کر کے فارغ ہوں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس سے بھی اچھا کچھ سناؤ, تو کہیں گے مالک اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ اپنے محبوب سے کہے گا محبوب ذرا ان کو قرآن پڑھ کے سنائیے. یار میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو ایک کیفیت تو ہے, ایک حظ, ایک ذوق, ایک لطف تو ہے, لیکن جب صاحب قرآن پڑھے گا, جس کے چہرے کی قسمیں قرآن میں کی جا رہی ہیں, جب وہ اس چہرے والا خود کہے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا, تو پھر حسن کیسا ہوگا, پھر رت نرالی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اور حضور قرآن پڑھیں گے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا اس سے بھی اچھا تمہیں کچھ دکھاؤں, تو بندے حیرت سے کہیں گے مالک اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے گا اور بندے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے. وہ کتنا خوش بخت لمحے ہوں گے اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جب دائمی زندگی کو دیکھ لیں گے تو یہ آرزو کریں گے کہیں موت نہ آ جائے. اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے, حضور فرماتے ہیں جبرائیل سے مجھے سب سے ہلکے عذاب کا ذکر سناؤ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا. تو کہا محبوب جن کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا ان کو عذاب کیا دیا جائے گا, باقی سارا بدن سلامت ہوگا, ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, باقی سارا بدن سلامت ہے اور کوئی حصہ ان کا آگ میں نہیں ہوگا, لیکن فرمایا اس کی شدت اور حدت کی وجہ سے ان کا دماغ پگھل کے ناک اور کان کے رستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو جہنمی کو دیا جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ جس کو سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا. اور اس صورت کے اندر بندہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ بات ذہن میں, یہ صورت محمدی ہے. اس دن اللہ یہ شکلیں کھینچ لے گا, بلکہ فرمایا جہنمی کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا, وہ 16 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ جس کے 32 دانت اتنے ہوں گے, اس کا چہرہ کتنا بڑا ہوگا. اور یہ اتنا بڑا جسم کی, اور اس کو جو ماس دیا جائے گا, یہ جو جسم ہے اس کی 70 غز موٹی طے ہوگی. اور وہ کیوں ہوگی؟ اللہ ارشاد فرمائے گا آج اچھی طرح ذرا عذاب کا مزہ چکھو. اس عذاب پہ تم باتیں کرتے تھے, اس کا تمسخر اڑاتے تھے, فلاں بخشا گیا تو میں بخشا جاؤں گا, وہ تو گیا, اب تو ذرا بھگتنا آگے, تجھے پتا چلے کہ آگ کا عذاب ہوتا کیسے ہے. اللہ, اور وہ آگ تارکول کی طرح کی ہوگی,
آپ دنیا کی آگ سے چھلانگ لگاتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، بس جتنی دیر جو لمحے اس میں ٹھہرے وہ آپ کو حدت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ آگ جسم کے ساتھ چپک جائے گی۔ دنیا کی آگ سارے نقصان کرتی ہے، لیکن ایک فائدہ تو ہے کہ روشنی دیتی ہے، لیکن وہ آگ بھی اندھیری آگ ہوگی۔ جہنمی کے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی خیال کریں گے کہیں موت نہ آ جائے، جہنمی کہیں گے یار ایک بار موت آ جائے۔ موت اگرچہ تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن کئی مصیبتوں سے بندے کو نجات دیتی ہے، تو کاش موت آ جائے۔ اللہ، اور جب چیخیں گے، پکاریں گے، پانی مانگیں گے، اور کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں ہوگا۔ 70 سال تک تو ان کی آواز کو سنا ہی نہیں جائے گا۔ 70 سال بعد دروغہ جہنم چیخ کے کہے گا کیا ماجرا ہے تمہیں؟ تو وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی، ہمیں پانی دیا جائے۔ تو کیا ان کو نیسلے کی ٹھنڈی بوتل دی جائے گی، کو کوک دی جائے گی، یا کوئی ان کو منرل واٹر یا کوئی میٹھا مشروب دیا جائے گا؟ ذرا قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے نہیں، ان کو مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ اتنا کھولتا ہوگا جب پینے کے لیے پیالہ منہ کے قریب کریں گے تو منہ کی کھال پگھل کے اس پیالے کے اندر گر جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کو پینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آرزو ہوگی کاش موت آ جائے، اور ان کو ایک ڈر ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اللہ دروغہ جہنم کے کہے گا جہنمیوں کو بلاؤ، دروغہ جنت کو کہے گا جنتیوں کو بلاؤ، دونوں کو پھر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں اکٹھے ہوں گے، جہنمی ڈرنے لگیں گے کہیں موت تو نہیں آ گئی، اور جہنمی خوش ہوں گے کہ موت آنے لگی ہے۔ جب دونوں آئیں گے، اللہ اکبر، طور پہ مینڈے کی صورت کے اندر موت کو لایا جائے گا۔ اللہ جہنمی سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ یہ موت ہے۔ اللہ جنتیوں سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ وہ بھی کہیں گے موت ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا اس مینڈے کو ذبح کر۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جو جہنم ہے وہ جہنم میں رہیں گے، جو جنت کے اندر ہے وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اور اس دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں اللہ کی نظر کے اندر۔ جس نے تجھے زندگی بخشی، اور جس نے تجھے زبان کے اندر قوت گویائی دی، جس نے تجھے ہاتھوں سے پکڑنے کا سلیقہ دیا، جس نے تجھے پاؤں سے چلنے کا سلیقہ دیا، جس نے تیرے کانوں کے اندر نغمے رکھے، جس نے تیری آنکھوں کے اندر بجلیاں رکھی، جس نے تیرے حسن شباب کے اندر اللہ سورہ یاسین کے ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے حتی آدھا قل اور جون القدیم۔ یہ انسان کی جوانی کیا ہے؟ جب بندے کے پہ چڑھتی جوانی ہوتی ہے تو کوئی اسے سمجھائے تو اسے بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ بات وہی آئی ایحسب الانسان یترک السدی، وہ سمجھتا ہے کہ میں سدا ہوں، مجھے کوئی پوچھنا، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہوتا، وہ بھائی کی نہیں، مجھے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ میری جوانی ہے، میری زندگی ہے، میں جو مرضی کرتا پھروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان کی جوانی کی مثال اس کھجور کی ٹہنی کی طرح ہے کہ جب اس پہ پھل پکنے کو ہوتا ہے تو ٹہنی کو مالی سنوار کے رکھتا ہے، اس کو باندھتا ہے، اس کو گوڈی بھی دیتا ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، لیکن جب کھجوریں اتار لی جاتی ہیں تو پھر اس شاخ کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے تب جب تیری جوانی گزر جائے گی تو کوئی تجھے پوچھے گا نہیں تو کہاں پہ گزار گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جاؤ دیکھو قبرستانوں کے اندر کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج منو ٹنو مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ اس دنیا نے کتنے کج کلات تھے جو مٹی کے نیچے سلا دیے، سکندر بھی اس مٹی کے نیچے چلا گیا، قارون جس کی بادشاہت کا طوطی بولتا تھا، قارون جس کے خزانے مشہور تھے، آج زمانے پہ کوئی ان کی قبر کے نشان کو بھی یاد نہیں رکھتا، کوئی جانتا نہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ شاہ فرماتا اس کریم رب کے بدلے میں تم نے اس دنیا کا سودا کیا، اس سونے کے بدلے میں اس مٹی کو خرید لیا، یہ تمہاری قد فکری ہے، تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ جس نے ماں کے رحم کے اندر اتنی سونی صورت بنائی، کیا وہ ان ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان بنائے گا؟ وہ ان کے انگلیوں کے پوڑوں کو بھی بنائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کہاں پہ گزار دی؟ صاحب آج وقت ہے اج ساوی نے کھلے راوی نے، انج ٹوک نکھڑے ٹکنے نہیں، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے، کر بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں۔ آج تو اس کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے آواز دیتی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بٹکے ہوئے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑے ہی کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔
لیکن جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، ناک اور کان میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب کوئی ہولے سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دے گا، جب غصہ کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، چٹے لٹھے میں کفن دے دیا جائے گا، جنازے کی چارپائی پہ پڑے ہوں گے، پھر اس وقت تمہیں تمہارا رونا پیٹنا چیخنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی اس کی رحمتیں تمہیں بڑھ بڑھ کے آواز دے، یہ روڈ ایکسیڈنٹ، یہ ہارٹ اٹیک، یہ اچانک موتیں، یہ تمہیں کوئی پیغام دیتی، یہ روڈوں کے کناروں پہ قبرستان تمہارے لیے کوئی میسج چھوڑتے ہیں، میاں دیکھو ہم آگے، تم نے بھی پلٹ کے آنا ہے، آ جاؤ پلٹ کے اپنے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آسودہ زندگی گزارنا، یہ اسلام اس کی ممانت قطعاً نہیں کرتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر تمہیں آسودگی دی گئی ہے تو تمہارے کھانے اور تمہارے لباس سے اس چیز کا اظہار ہو کہ یہ بندہ آسودہ ہے۔ اپنے گھر والوں کو تلقین کریں، انہیں 5 گانا نماز کی توفیق دلائیں، انہیں کھینچ کر کے مسجد کا رستہ دکھائیں۔ اپنے دوستوں کو، دوست کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بندہ اس فکر میں لگ جائے کہ میرے دوست کی آخرت سنور جائے۔ اپنے دوستوں کو کھینچ کر کے مسجد میں لائیں، انہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ میاں ہم نے مرنا ہے، جہاں پہ میں تمہاری بات نہیں مانتا تو تم میرے سے ناراض ہو جاتے ہو، اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو پھر میں تیرے سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میاں دوست ناراض ہو تو میں تو کیا کرتا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، کسی کا محبوب ناراض ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا، بندہ ہجوم خلق کے اندر بھی بیٹھا ہو تو تنہائی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر رب ناراض ہو تو کوئی پرواہ نہ ہو۔ 5 بار مؤذن پکارتا ہے یا للصلاۃ یا للفلاح، لیکن کاؤں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اب مسجد کی ہمسائیگی کے اندر گھر ہے اور 5 وقت کے سجدے کی توفیق نہیں ملتی، کو وہ کہتے ہیں یہ ہم پڑھنے نہیں جاتے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں، میاں تم کون ہوتے ہو نہ جانے والے، وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر اتر کے سوچو کہ کوئی تو ایسا گناہ تم سے سرزد ہوا ہے کہ اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ یہ بندہ میرے حضور آ کے سجدہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ میری توفیق بھی ہے تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، کھینچ کر کے لاؤ۔ آج رات بستر پہ سوتے ہیں تو تمانیت کا نور باقی نہیں رہا، رات کو نیند نہیں آتی، بستر بھی نرم، ماحول بھی آسودہ، سارے دن کوئی کام بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آتی، اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ تو میاں خالی بے چینی صرف تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بے چینی کسی کا حق غصب کرنے سے بھی ہوتی ہے، کسی کا دل توڑنے سے بھی ہوتی ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے سے بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی دل کا قرار لٹ جاتا ہے۔ 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کر کے پھر رات سو کے دیکھو تمہیں چین کی نیند آئے گی، اور کبھی رات کو نیند نہ آئے تو پھر رات کو 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا، پھر بھی چین نہیں پڑتا تو پھر سارے دن کے معمولات اپنے سامنے رکھنا، کہیں میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں میں نے کسی کی عزت تو مجروح نہیں کی، کہیں میں نے کسی کا حق غصب تو نہیں کیا، میں نے کسی کی عزت پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ میاں سارے اندر کی تمانیت تمہاری واپس آنا شروع ہوگی، اور اگر تم اپنے آپ کو خوبصورت بناتے چلے جاؤ گے تو زندگی گزارنے میں تمہیں لطف آنے لگے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا